الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون میں نے شروع صورت میں عرض کیا تھا کہ ان آیات میں حق تعالی شانہ اس بات توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ توحید کا اس بات اور شرک کا رد۔ اس بات توحید کے لیے ضروری ہے کہ حق تعالی شانہ کی ذات کو پہچانا جائے، اور جو چیز بن دیکھی ہوتی ہے یعنی اپنی نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتی، ایسی چیزوں کو دلائل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو دلائل توحید کو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں ایک آیت آئی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ ہی پر ہے صراط مستقیم کا بیان کر دینا، صراط مستقیم کا قائم کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ اس لیے کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ تو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو منزل تک پہنچانے والا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جس کا رخ الٹا ہے، دوسری جانب ہے۔ پتہ چلا کہ دین اور اسلام یہ ایک راستہ ہے چلنے کا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی جو شریعت ہے یہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، اور راستے دو ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو الٹی سمت میں جا رہا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ جائر کا ترجمہ ہے راہ سے ہٹا ہوا، مقصد یہ ہے کہ ایک کا رخ
سیدھی منزل کی طرف ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جس کا رخ دوسری جانب میں ہے۔ یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مجھے بتانا یہ ہے، راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، راستہ آپ کے سامنے آ گیا، اب اس راستے پر چلانے کا مسئلہ ہے۔ سمجھنا یہاں یہ ہے، ایک تو ہے اللہ پاک کی قدرت۔ اللہ پاک کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ اس نے ایسا آسمان بنا دیا، ایسی زمین بنا دیا، ایسا انسان بنا دیا، پانی کے ایک قطرے سے یہ ہڈی اور گوشت پوست اور نہ جانے کتنے سامان سے ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان بنا دیا، اور انسان بھی ایسا بنا جس کو صلاحیتیں، عقلیں، لیاقتیں سب کچھ دے کر اتنا مالا مال کر دیا کہ وہ اب کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے بھنگا ہے، یہاں تک کہ ساری مخلوق سے لڑنے کو تیار ہے، اور ساری مخلوق سے لڑ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا طاقتور انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن اس طاقت کے باوجود، اتنی بڑی قوت ملنے کے باوجود، اللہ جب چاہتا ہے تو اس کو پٹ سے یہاں سے رخصت کر دیتا ہے، دیر نہیں لگتی۔ چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، ساری دنیا سے ٹکر لینے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، مگر اپنے کو بچانے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے کو نہیں بچا سکتا کہ وہ ہمیشہ رہے اور دنیا سے جانا نہ پڑے۔ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود یہاں پر اس کی طاقت فیل ہے، جس سے پتہ چلا کہ اس سے بڑا بھی پاورفل کوئی ہے، جس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے سامنے اس کی طاقت فیل ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، انسان کو اللہ تعالی نے دین اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے، ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر مجبور کیا ہوتا تو جیسے چار پیر پر چلنے والے جانور کو اللہ نے مجبور کر دیا کہ وہ چار پیر پہ چلے گا، اگر ایک پیر کٹ جائے گا تو وہ لنگڑا ہو جائے گا، چلنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ وہ چار پیر پر چلنے پہ مجبور ہے، اللہ نے اس کو جھکا دیا ہے، وہ جھک کے چلنے پہ مجبور ہے۔ اگر اس کے خلاف وہ چاہے کہ کھڑا ہو جائے دو پیروں پر اور چلے تو نہیں چل سکتا، اس کے اندر چلنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ انسان کو دو پیروں پر چلا دیا، انسان کھڑا ہو کر کے چلتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ جھک کے چلو تو یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے، اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت اور مخلوق کی بے بسی۔ میں کہہ رہا تھا، اگر اللہ اپنی قدرت سے یہ چاہتا کہ سب کو نیک بنا دے، سب کو شریعت کا پابند بنا دے، سب کو مومن بنا دے، تو اللہ کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اس قدرت کو استعمال کر کے کسی کو بھی کسی دین کے پکڑنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ انسان کو ایک اختیار والی طاقت دے دیا ہے، راستہ دونوں بچھا دیا۔ راستہ بچھا دینے کے بعد طاقت انسان کو دے دیا جس کا نام ہے اختیار۔ اپنے اختیار سے راستہ دونوں دیکھ رہا ہے، ادھر والا راستہ بھی دیکھ رہا ہے، ادھر والا بھی راستہ دیکھ رہا ہے، چلنا اپنے اختیار میں، چاہو ادھر جاؤ چاہو ادھر جاؤ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان فرمایا، ایک بہت زبردست انعام فرمایا کہ قرآن بھیج کر اور اپنا رسول بھیج کر یہ بتا دیا کہ یہ راستہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، کامیاب کرنے والا ہے، راحت کے مقام تک پہنچانے والا ہے، ہمیشہ ہمیش کی سکون کی زندگی اس سے ملنے والی ہے۔ یہ بات کھول کھول کر کے قرآن بھیج کر اور اپنا رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، اور دوسرا راستہ جو اس صحیح راستے سے ہٹ کر دوسرے رخ پر جا رہا ہے اس کو بھی کھول کھول کر کے رسولوں کے ذریعے سے اور اب اپنا کلام بھیج کر کے یہ بتا دیا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، یہ لے جائے گا جہنم میں، اور جہنم کیسی ہے، کتنی دردناک ہے، کیسے کیسے عذاب وہاں پر ہیں، کیسی کیسی سزائیں وہاں ملیں گی، یہ ساری باتیں بھی کھول کھول کر کے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی گئیں، اور صرف بیان ہی نہیں کی گئی ہیں بلکہ رسول کو بھیج کر رسول نے صاف طور پر اپنی زبان میں لوگوں کو سمجھا دیا۔ تو راستے دو مقرر کیے اور دونوں راستوں کا نتیجہ اور دونوں کی منزل کو سمجھا دیا اور دے دیا انسان کو اختیار، فائدہ اور نقصان دونوں دکھا دیا۔ اب آگے اختیار دے دیا، تمہاری مرضی، چاہو تم اس دہنے راستے پر چلو اور چاہو تو بایاں راستہ پکڑ لو۔ دہنا راستہ منزل تک پہنچائے گا، بایاں راستہ تمہیں منزل سے دور کر دے گا۔ یہ اللہ نے پاور دے دیا انسان کو، اختیار دے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ پاور نہ دیتا، جسے مجبور کر دیتا وہ دہنے راستے پر چلتا اور جسے مجبور کر دیتا وہ بائیں راستے پر چلتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا بلکہ اختیار دے دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، فائدہ نقصان سامنے کر کے کھول دیا، اس کے بعد اختیار دے دیا، اب تم اپنی مرضی سے جون سا چاہو لے لو، چاہو تو یہ راستہ پکڑ لو اور چاہے وہ راستہ پکڑ لو، یہ اختیار دے دیا۔ مگر اللہ تعالی کا اختیار اس سے بڑا ہے۔ یہی دو باتیں ہیں جو پچھلی آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی کان پکڑ کر کے آپ کو لا کر کے دین کے راستے پہ کھڑا کر دیں گے۔ ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اصول اور نظام کے خلاف ہے۔ کسی کا کان پکڑ کر کے اللہ تعالی راستے پر نہیں لگا دیتے، راستہ دکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، چلنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اب دکھایا بتایا کیسے گیا، میں نے بتایا، قرآن پاک کی آیتوں میں مضامین بیان کر دیے گئے، لیکن قرآن ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا، نہ قرآن کی ہر بات کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے،
یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، جو آیتوں کو دیکھ کر کے اور اس کے معنی اور مطلب کو اور اس کے سارے مقاصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، رسول نے آ کر کے قرآن کی آیت کو کھول کھول کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ تو دین ہے کہاں؟ قرآن کے اندر ہے۔ بتائے گا کون؟ اللہ کا رسول بتائے گا۔ سمجھائے گا کون؟ اللہ کا رسول سمجھائے گا۔ لیکن اللہ کا رسول بھی قیامت تک دنیا میں رہے گا نہیں، دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ قائم فرما دیا۔ رسول جائے گا، رسول ایک جماعت کو اپنی جیسی بنا کے جائے گا، اسی کو کہتے ہیں نائب رسول۔ رسول جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو جانے سے پہلے ایک جماعت ایسی تیار کر دیتا ہے جو بالکل رسول جیسی ہوتی ہے۔ رسول تو نہیں ہوتے مگر رسول اللہ کی تربیت میں رہ کر کے قرآن کو اچھی طرح سے وہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن پر ان کا مکمل عمل ہوتا ہے، وہ نائب رسول کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسا قائم فرما دیا ہے کہ یہ قیامت کے قریب تک چلے گا، اور جب تک یہ نائب رسول موجود رہیں گے دین اسی طرح سے دنیا میں چمکتا رہے گا۔ اب عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان نائبین رسول کے پاس آ کر کے اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد چلنا کیسے ہے اس کو سیکھیں۔ یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کان پکڑ کے لا کر کے کھڑا کر دیں کہ کس رستے پہ چلو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس چیز کو اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں صاف اعلان ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا نہ جی چاہے کفر اختیار کرنا چاہے تو ادھر چلا جائے، جو چاہے ایمان لاوے جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ اللہ نے اختیار دے دیا، یہاں مجبور نہیں کیا۔ جب اختیار دے دیا ہے تو اب یہ دین اور یہ شریعت اور شریعت پر عمل اسی کو ملے گا جو اس کی طرف جھکے گا، جو اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، جو اس کی طرف مائل ہوگا، جو کسی نائب رسول کا دامن پکڑے گا اور دامن پکڑ کر اللہ کی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسی کو یہ دین ملے گا، اسی کو سچا ایمان ملے گا، اسی کو عمل بالشریعت ملے گی۔ اور جو اس کو نہیں چاہے گا تو گمراہی کے بے شمار راستے، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے اور ٹیڑھے ترچھے راستے بہت سارے ہوتے ہیں۔ جس رستے پر بھی جاؤ گے گمراہی کا رستہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد اس کے کنارے کنارے ادھر 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 بہت ساری لکیریں کھینچ دیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو لکیر کون سی لکیر ہے؟ تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کا رسول جانے، مجھے کیا پتا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیما، صراط مستقیم یہی ایک راستہ ہے، ایک راستہ یہ ہے صراط مستقیم کا، اور باقی دہنے اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ حضور نے یہ مثال دے کر سمجھا دیا کہ سیدھی راہ صرف ایک ہے اور گمراہی کے بے شمار راستے ہیں۔ اس ایک راہ کو چھوڑ کر جس رستے پر بھی جاؤ گے وہ گمراہی والا رستہ ہوگا اور دوزخ کی طرف لے جائے گا۔
حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان گمراہی کے جتنے راستے ہیں ان راستوں میں سے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو بلا بلا کر کے اس راستے پر لگاتا ہے، سمجھے؟ تو پتہ چلا کہ دین کا حاصل کرنا، شریعت پر عمل کی توفیق کا ملنا، ہدایت کا حاصل ہونا، اس میں اپنے اختیار کو بھی دخل ہے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یا یہ سمجھے بیٹھے ہیں اللہ چاہے گا تو کرا دے گا، وہ غلطی پر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو مجبور کر کے دیندار بنا سکتا ہے، مگر اللہ کا دستور یہ نہیں ہے، انہوں نے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے۔ جو چاہے گا اسے ملے گا، جو نہیں چاہے گا اس کو نہیں ملے گا۔ اب تو جو چاہے گا وہ پائے گا روشنی، اب تو جو چاہے گا وہ پائے گا روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہم نے روشنی کر دی ہے، اب اس روشنی سے فائدہ اٹھانا آدمی کا اپنا کام ہے۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے رسول بھیج دیا، رسول کے چلے جانے کے بعد نائبے نے رسول کا ایک سلسلہ قائم کر دیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو روشنی کا انتظام تو اللہ نے کر دیا ہے، مگر پائے گا وہ جو چاہے گا۔ یہ روشنی ملے گی اس کو جو چاہے گا، اور جو نہیں چاہے گا، اس سے بھاگے گا، اس سے دور رہے گا، وہ اس روشنی سے محروم رہے گا۔ تو جو لوگ اس قرآن سے جڑیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نائب رسول کا دامن پکڑ کر شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں یہ دین اور یہ صراط مستقیم ملے گی، اور جو اس سے دور رہیں گے وہ اس سے محروم رہیں گے، ان کو نہیں ملے گا۔ اسی حقیقت کو اخیر میں قرآن نے کہہ دیا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو سب کو دیندار بنا دیتا، مگر اللہ نے ایسا چاہا نہیں۔ اللہ نے یہ چاہا کہ تم اپنے اختیار کا استعمال کرو۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اسی اختیار کی بنیاد پر آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے، ورنہ آدمی ہے کیا چیز؟ آدمی نے اگر دین کو سنا تو کان اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی عالم دین کے عمل کو دیکھا تو آنکھ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اگر آیات کو بیان کرنے کے بعد میں دماغ میں سمجھ میں آیا تو یہ دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا، تو سب کچھ تو اللہ کا ہے، اپنا ہے کیا؟ اپنا ہے کیا؟ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو بس ایک چیز ہے اپنی، اور وہ بھی اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اختیار۔ اختیار کا مطلب پاور، کہ اگر ہم چاہیں تو اس چیز کو لے سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ لیں۔ بازار میں سامان رکھا ہوا ہے، ہم چاہیں تو اس کو خرید لیں اور نہ چاہیں تو نہ خریدیں، اس کا نام ہے اختیار۔ یہی اختیار ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، ورنہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر آپ نے دماغ سے سمجھا تو وہ دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا، کان سے سنا تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اور اگر آپ نے شریعت پر عمل کیا تو یہ ہاتھ پیر جس سے آپ عمل کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کا ہے کیا اس میں؟ آپ کا کچھ نہیں ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے اپنے اس اختیار کو جو استعمال کیا ہے، بس اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے اختیار کا استعمال کیا میرے دین کی خاطر، بس اسی پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اسی پر جنت بھی ملے گی۔ سمجھے؟ اگر آدمی کو مجبور کر کے دین پر لگایا گیا ہوتا تو اس کو اجر و ثواب کچھ نہ ملتا۔ دیکھیے جتنا اجر و ثواب قرآن میں بتایا گیا ہے وہ سب انسانوں کو بتایا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں بتایا گیا کہ حضرت جبریل کو یہ درجہ ملے گا جنت میں اور حضرت میکائیل کو یہ ملے گا اور فلاں فرشتے کو یہ ملے گا یا سارے فرشتوں کو یہ درجہ ملے گا۔ کسی درجے کا ذکر نہیں ہے فرشتوں کے لیے۔ فرشتوں کے لیے متعلق تو فرمایا گیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی معصیت کو کبھی سوچتے بھی نہیں، اللہ کے نافرمانی کا کبھی خیال بھی ان کو نہیں آتا ہے۔ اللہ نے جس کام پہ ان کو لگا دیا ہے بس اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اجر و ثواب کا کوئی وعدہ کسی آیت میں نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ سوائے نیکی کے برائی کر ہی نہیں سکتے، برائی وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو اللہ نے اس کا پاور ہی نہیں دیا ہے، تو وہ گویا نیکی کرنے پر مجبور ہیں، اور جب مجبور ہو گیا تو اختیار ختم ہو گیا، جب اختیار ختم ہو گیا تو اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، اس کے اختیار کو سلامت رکھا ہے۔ اب جب اپنے اختیار سے یہ سیدھی راہ کو پکڑتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے اور اللہ کے کلام کو سنتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، تو اس کے اس اختیار پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے آپ کے سامنے عرض کیا ہے تاکہ سمجھ میں آوے سننے والوں کو کہ دین کا معاملہ بھی اپنے اختیار پر ہے۔ اگر یہ کہو گے کہ ہم گھر نہیں چھوڑیں گے، کاروبار نہیں چھوڑیں گے، اپنے دنیاوی ضروریات کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، گھر بیٹھے رہیں گے اور یہی سارا دین ہم کو مل جائے گا، تو اس سے بڑی کوئی بھول ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی بھول کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے گا۔ ہمیں آپ بتائیے، یہ جو دانہ اور پانی مل رہا ہے آپ کو، یہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا تو ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن حکم ہے ہاتھ پیر چلانے کا اور اختیار ہے کہ آپ ہاتھ پیر چلاویں۔ اب اگر آپ ہاتھ پیر دھو کر کے اپنے بسترے پہ بیٹھ جائیں گدے پر اور کہیں کہ نہ تو میں پھروا اٹھاؤں گا، نہ میں کھیت جاؤں گا، نہ میں دانہ ڈالوں گا، نہ میں جوتائی کروں گا، نہ میں سینچائی کے قریب جاؤں گا، نہ میں کٹائی کے قریب جاؤں گا، نہ میں پیسائی کے قریب جاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، اسی گدے پہ لیٹا رہوں گا، تو کیا وہ دانہ آپ کے گھر میں آ جائے گا؟ ہے تو سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا، مگر آئے گا آپ کے گھر میں تب جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کا استعمال کریں گے تب۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے بے اختیار بنا دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو جا نہیں سکتے، اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام ان کے پاس بھیج دیتا ہے، روزی ان کو بھی ملتی ہے مگر دوسرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیج دیتا ہے۔ یہ دستور نہیں ہے کہ سب کے پاس اس طرح سے روزی آوے۔ تو جیسے روزی کا سارا سامان اللہ کا ہے، مگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جب آپ اس اختیار کا استعمال کرتے ہیں تو 4 دانے آپ کو ملتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سارا انتظام کر دیا ہے، صراط مستقیم کو دکھا دیا ہے اور سارا راز کھول دیا ہے، مگر ملے گا تب جب آپ اپنے اختیار سے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے تب۔ اور اگر کہیں گے کہ ہم گھر نہیں چھوڑیں گے، ہم 1 گھنٹہ کی قربانی نہیں دیں گے، ہم 10 منٹ بھی سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، الیکشن لڑنے کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کرنے کے لیے ٹائم ہے، لاکھوں روپیہ ووٹنگ میں اور الیکشن میں پھینک دینے کے لیے وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آ کر قرآن سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جس چیز میں تم اپنا وقت لگا رہے ہو، جس چیز کو تم اپنے اختیار سے کر رہے ہو، وہی تمہارے کام آئے گا، جو کچھ کام آئے گا، یہ نہیں کام آئے گا، نہیں منظور ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہ اگر ملے گا تو وہی ملے گا جس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ نہیں ملے گا، یہ تب ملے گا جب اس کے لیے وقت نکال کر کے آؤ گے، بیٹھو گے، سمجھو گے اور عمل کی کوشش کرو گے، تب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت بڑا دھوکہ ہے جو یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ بس اللہ چاہے گا تو کرا دے گا، اللہ چاہے گا تو روزی بھی تمہارے گھر میں پہنچا دے گا، پھر کاہے کو کھیت میں جاتے ہو، کاہے کو اس کے لیے سو جتن کرتے ہو، بیٹھے رہو گھر پر، روزی تو اللہ دیتا ہی ہے، دے گا، جیسے معذوروں کو روزی دیتا ہے، مگر نہیں، وہاں اپنے اختیار کا اور اپنے پاور کا استعمال کرتے ہو، تو ایسے یہاں پر بھی اپنے اختیار کا استعمال کرو گے تب یہ دین ملے گا، صحیح دین آپ کو تب ملے گا، ورنہ اٹکل پچو کا دین ہوگا، وہ دین جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ہر وقت چرچا کرتے رہتے ہیں، جس دین کا، وہ دین اٹکل پچو کا دین ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، جو ہی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتے رہتے ہیں، وہی سارا فیصلہ کرتے رہتے ہیں، اب تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں سب، ہمیں سب پتا ہے۔ جو آدمی اسکول ایک دن بھی نہ گیا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس سے بڑا مورخ کون ہوگا؟ یہ ہے جو اس آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ تو 3-4 ہیں مگر مضمون اتنا بڑا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی آپ کے سامنے۔ اب حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل پاور اور اصل اختیار تو انہی کا ہے، یہ ساری کی ساری کائنات بنائی ہوئی انہی کی ہے، تمہارے فائدے کا سامان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس طرح سے پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرو۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ کھیتی ہم کرتے ہیں، کنواں ہم کھودتے ہیں، نلکا ہم لگاتے ہیں، گھر ہم بناتے ہیں، تم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے، مگر یہ دیکھو یہ مٹیریل جس کا تم استعمال کرتے ہو اپنے اختیار سے، یہ مٹیریل کہاں سے آیا ہے، اس کو سوچو۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اسی پانی سے تم پیتے ہو، منہ شراب، اسی سے پینا ہے۔ اس آیت سے ایک بات کا پتہ چلا کہ پانی وہی پینے کے قابل ہوتا ہے جو اوپر سے برستا ہے۔ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ زمین پر بھی ہے، مگر یہ پانی پینے کے قابل نہیں، یہ پانی استعمال کے قابل نہیں، اس سے انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔
پانی پینے کے جو قابل ہوتا ہے وہ وہی پانی ہے جو آسمان سے برستا ہے، وہی پانی زمین کے اندر اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، جھیلوں میں تالابوں میں بھی جمع ہوتا ہے، وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، زمین کی تہ میں جاتا ہے، پائپ لائن اللہ نے زمین کے اندر بچھا دی ہے، اس پائپ لائن کے ذریعے سے زمین کے ہر خطے میں پانی پہنچتا ہے، ہینڈ پائپ لگا کر کے آپ اسی پانی کو حاصل کرتے ہیں، وہی پانی میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، وہی پینے کے قابل ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اوپر سے جو پانی برساتے ہیں حق تعالی شانہ، یہی پینے کا پانی ہوتا ہے۔ ادھر مہاراشٹر کے علاقے میں لوگ بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں اور بارش کا سارا پانی اسی کے اندر، جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے اتنا پانی اس میں بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد سال بھر وہی پانی پیا جاتا ہے، اسی حوض کا پانی سال بھر استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ سال بھر کے لیے اسٹاک ہو جاتا ہے، اور سال بھر کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بارش نازل فرما دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا اسٹاک ہو جاتا ہے۔ بمبئی میں ایک دفعہ رمضان شریف کے اندر موجود تھا، ہی گرمیوں کا موسم تھا، سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ اب بمبئی میں آنے کے لیے پانی کا کوٹا صرف 10 دن کا ہے، اگر بارش نہ ہوئی تو پانی نہیں ملے گا، یہ اعلان ہو گیا۔ تمام مسجدوں میں دعائیں شروع ہو گئی کہ اللہ بارش نازل فرما، وہ 10 دن پورا ہوتے ہوتے بارش شروع ہو گئی اور اتنا بارش ہوئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا انتظام ہے، اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس مخلوق کو جب تک رکھنا چاہے گا اس کی ضروریات کا سامان مہیا کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اوپر سے پانی اتارا، منہ شراب، اسی سے تم پیتے ہو، اسی سے پینے کا سامان ہے، ومنہ شجر، اور اسی پانی سے زمین کے اوپر جتنے پیڑ پودے ہیں ان سب کو تقویت اسی سے ملتی ہے، گویا تم بھی وہی پانی پیتے ہو، اور جتنے پیڑ پودے گھاس پھوس نباتات ہیں زمین کے اوپر ان کو بھی وہی پانی پینے کو ملتا ہے، وہی پانی وہ بھی پیتے، سمجھے؟ اور آپ ہی کیا جتنے جانور ہیں وہ بھی تو یہی پانی پیتے ہیں، جتنی چیزوں کو پانی کی ضرورت ہے ان سب کی ضرورت پانی والی اسی آسمان سے برسے ہوئے پانی سے پوری ہوتی، سب کی ضرورت، پانی والی ضرورت بارش کے پانی سے ہی پوری ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی آیتوں میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی کی مخلوق عجیب و غریب ہے، چیز ایک ہوتی ہے فائدے مختلف ہوتے ہیں، اور جتنے فائدے سب کامل۔ اب پانی، آسمان سے اترنے والا پانی وہی ٹیلوں پر بھی برس رہا ہے، وہی پہاڑوں پر بھی برس رہا ہے، وہی ہموار زمین پر بھی برس رہا ہے، وہی دریاؤں پر بھی برس رہا ہے، گڑھوں اور جھیلوں پر بھی برس رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کی سپلائی پوری زمین پر کس انداز سے ہو رہی ہے کہ ساری زمین پر یہ پانی پہنچ رہا ہے، جانور بھی یہی پانی پی رہے ہیں، پیڑ پودے بھی یہی پانی پی رہے ہیں، انسان بھی یہی پانی پی رہے ہیں، اور پانی کی ساری ضروریات جو ہیں سب کی اسی آسمان کے پانی سے پوری ہو رہی۔ فرمایا فیہ تسیمون، یہ جو پیڑ پودے تمام زمین کے اوپر گھاس پھوس نباتات اگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔
چھوڑ دیتے ہو اور جانور جو ہے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ یہ جتنے گھاس پھوس ہیں جن کو جانور چرتا ہے یہ سب اسی پانی سے تیار ہوئے۔ تو انسان زندہ ہے تو اسی پانی سے زندہ ہے، جانور زندہ ہیں تو اسی پانی سے زندہ ہیں، پیڑ زندہ ہے تو اسی پانی سے زندہ ہے، گھاس پھوس زندہ ہے تو اسی پانی سے زندہ ہیں، سب کو زندگی اسی پانی سے مل رہی ہے۔ پانی ایک ہے اور فائدے اس کے مختلف۔ آگے فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، اللہ اسی پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے تمہاری کھیتیاں۔ کھیتی جو اگتی ہے وہ اسی پانی سے اگتی ہے، اسی پانی سے ہی طاقت ملتی ہے بڑے بڑے پیڑوں کو، جیسے زیتون کا پیڑ ہے۔ زیتون کا پیڑ میں نے سنا ہے جہازی پیڑ ہوتا ہے، بڑا اونچا لمبا چوڑا تناور درخت ہوتا ہے اور چھتنار ہوتا ہے، بڑے پیڑوں میں شمار ہوتا ہے، اس کے اندر پھل لگتے ہیں، اسی کو زیتون کہتے ہیں۔ کھجور کا پیڑ اسی پانی سے ہی اگتا ہے، انگور اسی پانی سے اگتا ہے، اس کے پودے بھی پانی سے ہی اگتے ہیں۔ اور ذرا سا عقل کو اور آگے لے جائیے، یہی پانی جڑوں میں آ کر تنے سے گزر کر اس کی شاخوں اور ٹہنیوں تک پہنچتا ہے، اور وہی پانی پھل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کھیتی میں جڑ کے اندر پانی دیا جاتا ہے، جڑ سے ہو کر تنے سے گزر کر بالوں میں پہنچ کر دانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ پانی ہی ہے۔ تو کھیتی بھی ہے تو ساری کی ساری پانی کی بنیاد پر ہے۔ اگر پانی نہ پہنچے خوشے میں تو بال میں دانہ نہیں ہو سکتا، وہ بال سوکھ جائے گی، اس میں دانہ نہیں پیدا ہوگا۔ پیڑوں میں اگر یہی پانی نہ پہنچے اس کی شاخوں میں تو پھل نہیں لگ سکتا۔ اسی پانی سے جڑ تیار ہو رہی ہے، اسی پانی سے تنے تیار ہو رہے ہیں، اسی پانی سے پتے تیار ہو رہے ہیں، اسی پانی سے پھول آ رہے ہیں، اسی پانی سے پھل تیار ہو رہا ہے۔ پانی ایک ہے، فائدے دیکھو کتنے۔ یہ ہے اللہ کی خلقت، اللہ اس طرح سے پیدا کرتا ہے چیزوں کو۔ پانی سے اللہ نے ہر چیز کو گویا پیدا کر دیا ہے۔ یہی پانی آب حیات ہے جس کو لوگ تلاش کرتے گھوم رہے ہیں کہ آب حیات مل جائے۔ ارے میاں، آب حیات یہی پانی ہے جس کو تم پی رہے ہو، اسی سے ہر جاندار کی زندگی وابستہ ہے، اس لیے آب حیات یہی ہے۔ پھر دیکھیے، یہی پانی گیہوں کے پودے میں پہنچتا ہے تو گیہوں تیار ہوتا ہے، یہی پانی زیتون کے پیڑ میں اوپر شاخوں میں پہنچتا ہے تو اس سے زیتون تیار ہوتا ہے، یہی پانی جب کھجور کے تنے سے گزر کر اس کے اوپر کے خوشے تک پہنچتا ہے تو اس میں کھجوریں تیار ہوتی ہیں، انگور کی بیلوں کی جڑوں سے گزر کر تنے سے گزر کر کے جب اس کی شاخوں میں پہنچتا ہے، یہی پانی ہے، اس سے انگور تیار ہوتا ہے۔ زیتون جب کچا ہوتا ہے تو کرچھ آتی ہے اس میں۔ پانی ایک ہے اور ذائقے سب کے الگ الگ ہیں، شکل سب کی الگ الگ ہے، خصوصیات سب کی الگ الگ ہیں،
گیہوں کھائیں گے تو آپ کو دوسرا فائدہ ملے گا، زیتون کھائیں گے تو دوسرا فائدہ ملے گا، کھجور کھائیں گے تو اور کوئی فائدہ ملے گا، انگور کھائیں گے تو اور کوئی فائدہ ملے گا۔ فائدے سب کے الگ الگ، تو خصوصیات سب کی الگ الگ، شکلیں سب کی الگ الگ، خوشبوئیں سب کی الگ الگ ہیں، ہیئت سب کی الگ الگ، سائز سب کا الگ الگ، رنگ سب کا الگ الگ۔ کیوں میاں؟ پانی تو ایک ہی ہے، پھر یہ شکلیں کیسے بدل جاتی ہیں، یہ صورتیں کیسے بدل جاتی ہیں، یہ پودے کیسے بدل جاتے ہیں؟ ہر قسم کے پھولوں کا رنگ الگ قسم کا ہوتا ہے، ہر قسم کے پھل الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ آم کا پھل دوسری نوعیت کا ہوتا ہے، کٹہل دوسری نوعیت کا ہوتا ہے، مہوا دوسری نوعیت کا ہوتا ہے، کھجوریں دوسری نوعیت کی ہوتی ہیں، سیب دوسری نوعیت کا ہوتا ہے، اور اصل سب کی وہی پانی ہے۔ یہ کیسے بدل رہا ہے؟ یہ شکلیں کیسے بدل رہی ہیں؟ ہے تو پانی ہی، مگر یہ شکلیں بدلی کیسے؟ بس اسی میں غور کرنا ہے۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، جتنے پھل ہیں سب میں غور کر لو، سب کی اصل پانی ہے، وہی پانی جس کو تم پیتے ہو، وہی پانی جس کو جانور پیتا ہے، وہی پانی ہے جو یہ پیڑ بھی پیتے ہیں، اور اسی پانی سے یہ سارے پھل تیار ہوتے ہیں، سارے دانے تیار ہوتے ہیں۔ گیہوں کا دانہ دوسرے رنگ و نوعیت کا ہے، چاول کا رنگ دوسرے رنگ و نوعیت کا ہے، باجرے کا رنگ دوسرے نوعیت کا ہے، سب کا الگ الگ ہے، سب کی خصوصیات الگ الگ ہیں، سب کے فوائد الگ الگ ہیں۔ چیز ایک ہے، یہ شکلیں تبدیل کیسے ہو رہی ہیں؟ کسی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی تبدیل کرنے والا ہونا چاہیے۔ موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی جب تک کوئی ہلانے والا نہ ہو، اپنی جگہ سے چل نہیں سکتی ہے جب تک کہ کوئی چلانے والا نہ ہو، بن نہیں سکتا ہے اس کا کوئی پرزہ جب تک کہ کوئی بنانے والا نہ ہو۔ تو آخر یہ ساری مخلوق کیا اپنے آپ بن رہی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ بس یہی ہے ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، یہی ہے پہچان اللہ پاک کی۔ یہ آیتیں اللہ کی پہچان کرا رہی ہیں۔ پہچانو اللہ کو، اللہ کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، مگر یہ دلیلیں ہیں جو بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جو غور و فکر کرے گا اسے یہ نشانیاں اللہ تک پہنچائیں گی، اللہ کا یقین ہوگا، اللہ پر ایمان نصیب ہوگا۔ اور جو ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرے گا وہ اللہ کو پہچان نہیں پائے گا۔ وہ اللہ کو پہچانے گا بھی تو اتنا ہی پہچانے گا جیسے کافر پہچانتا ہے وقت ضرورت، کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ مالک ہے، مگر نہ اس کے دل میں ہوتا ہے نہ اس کے یقین میں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان پر ہوتا ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی پہچان تب ہوگی جب اللہ کی ان نشانیوں میں آدمی غور و فکر کرے گا، اور یہی غور و فکر یہاں پر بیٹھ کر کے ہوتا ہے۔ اس مجلس میں یہی ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھ کر آیتوں میں اللہ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں انہی میں غور و فکر کیا جاتا ہے۔ فرمائے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب جو آیت کو سنے گا ہی نہیں، جو ان مضامین کو کان میں لائے گا ہی نہیں، کان لگائے گا ہی نہیں ان مضامین کی طرف، اس کو اللہ کی پہچان کیا خاک ملے گی؟ کیا ملے گی اس کو اللہ کی پہچان؟ کچھ نہیں پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔